السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے اس واقعے کے متعلق، اس ایکسیڈنٹ کے متعلق جو گوشتی کے قریب پیش آیا، ٹرین ایکسیڈنٹ جی، اور ایک انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو ٹیلی ویژن پہ ہمارے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں، جس میں اسپیشلی میں نام لے کر کہوں گا فیصل واوڈا کا ایک انٹرویو، جس میں انہوں نے شاہد خیر عباسی 11th آور آئی بلیو ان کا جو ہے وہ ARY پہ چلتا ہے پروگرام، اس میں لاسٹ نائٹ انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی، کہتے ہیں ہمیں 2/3 میجورٹی دے دیں سینٹ میں اور اسمبلی میں تو ہمارے کام دیکھ لیں، ہم آپ کو زیادہ اچھی پرفارمنس دیں گے۔ ارے بھائی، بات یہ ہے سوچنے والی کہ فیصل واوڈا صاحب، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اسی بات پہ بات کر لیتے ہیں، آپ ہی کی بات کو آپ ہی کے منہ پہ مارتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب آپ الیکٹ ہوئے تھے کراچی کے حلقہ 249 میں، پھر اس کے بعد وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوئے، آپ کے سینیٹر بننے کے بعد یہ ابھی حال ہی میں دوبارہ اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوئے، جس میں آپ کو بری طرح سے شکست ہوئی، تو آپ کے پاس وہاں پہ 2 سال کا عرصہ ٹائم تھا اس وقت سے، جس وقت سے آپ وہاں پہ وہ الیکشن جیتے تھے 2018 میں، حلقہ 249 A249 کراچی کا۔ 2 سال آپ وہاں پہ ایز این MNA ممبر آف نیشنل اسمبلی آپ وہاں سے الیکٹ ہوئے، اور جناب آپ کے پاس تو بہت زیادہ میجورٹی تھی، آپ 2/3 کی بات کرتے ہیں۔ ان 2 سالوں میں آپ، یہ میں نہیں کہتا، آپ وہاں کے جو لوکل اس حلقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیجئے، اس حلقے میں کسی کے بھی ریمارکس یا خیالات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ فیصل واوڈا کے متعلق اس حلقے کے رہنے والوں کے کیا خیالات ہیں، یا وہ فیصل واوڈا کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جی جناب، فیصل واوڈا صاحب، آپ 2 سالوں میں وہاں ایک مرتبہ بھی عوام میں نہیں گئے وہ سیٹ جیتنے کے بعد، اور آج وہاں کی عوام کیا کہتی ہے؟ اگر میری بات پہ یقین نہیں آپ کو، تو آپ خود جا کے وہاں پہ کسی دن اپنے من پسند علاقے میں، حلقہ 249 میں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھیں گے، کہ وہاں پہ انڈے اور ٹماٹر اور جوتوں سے میرا استقبال نہ کرے عوام، کسی بھی جگہ پہ حلقہ 249 میں آپ کو چیلنج ہے، آپ لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں نا، یہ آپ کو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی وقت حلقہ 249 کی عوام میں بذات خود جا کے دیکھ لیں کہ آپ کا وہاں پہ کیسے استقبال ہوگا۔ اور اس کی وجہ میں نے جیسے ابھی بتائی ہے پہلے بھی، اب دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، جسٹ ٹو سمپلیفائی فار یو، کہ آپ کو زیادہ سمپلیفائی کروانے کی عادت ہے نا، تو میں سمپلیفائی کیے دیتا ہوں آپ کو، کہ جو وہاں آپ کے کرتوت رہے ہیں نا پچھلے 2 سالوں میں، یعنی کہ آپ کبھی گئے ہی نہیں وہاں پہ الیکشن جیتنے کے بعد، اور اس کے بعد چلو نہیں گئے، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کام نہیں کیا آپ نے، ایک بھی ترقی یافتہ کام ان لوگوں کے لیے جو کہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے وہاں پہ MNA بنایا تھا، ان کے لیے نہیں کیا آپ نے۔ تو اب آپ کہتے ہو جی بڑے ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے کہ جی یہ جو ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں میجورٹی نہیں ہے، ہمیں وفاق میں میجورٹی نہیں ہے 2/3 کی، اور ہمیں نیشنل لیول پہ یا صوبائی لیول پہ بھی 2/3 کی جو ہے وہ میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اور اسی طرح کا بیان جو ہے وہ دیا جی ایک اور جو ان کے ہیں PTI کے صداقت علی صاحب، جو کہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں تو یہ ان چیزوں سے نہیں کچھ بھی غرض کہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا بھائی، سارا الزام تھوپ دو پچھلی حکومتوں پہ، خود ذمہ داری مت لیجیے گا کسی بھی بات کی۔ اگر صرف اور صرف ایک مرتبہ یہ لوگ جو کہ بڑے لیول پہ، اعظم سواتی صاحب آپ جو اس وقت بھی موجودہ وزیر ہیں ریلوے کے، یہ بھی سن لیں کہ اگر بڑے لیول پہ جو لوگ ہیں نا، ان کو پکڑ کے اور ان کو فوری طور سے جاب سے برطرف کر کے، نوکریوں سے نکال کے،
اور ان کے اوپر کیس چلا کے ان کو سزائیں جب دی جائیں گی نا تو ایک مثال قائم ہو جائے گی. تو پھر یہ لوگ اپنے کام میں, اپنی جابز میں یا اپنی ڈیوٹیز میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں برتیں گے, کیونکہ ایک مثال قائم کر دی جائے گی نا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب کام جو بھی خراب کرتا ہے نچلے لیول کے لوگ, جو کہ بیچارہ وہ جو ٹرین ڈرائیور ہے یا جو آگے وہ جھنڈی دکھانے والا جو ہے, یا جو کہ اشارے لگانے والا یا اشاروں کو چلانے والا, ان لوگوں کو فوری طور پہ برطرف کر دیا جاتا ہے یا ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. او بھائی ان چیزوں سے نہیں چینج ہوگا. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. اس وقت پاکستان میں جتنے بھی سینکڑوں کی تعداد میں ٹرین سٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں, ان ایک ایک ٹرین سٹیشن, خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ٹرین سٹیشن ہے, اس کے ساتھ آپ کو پتہ, ناظرین شاید آپ کو نہ یہ اس بات کا پتہ ہو, حقیقت ون میں ڈاکٹر علی جو کہ آپ کے ساتھ ہے وہ بتائے گا, یعنی کہ میں ڈاکٹر علی آپ کو بتاؤں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ ایک چاہے چھوٹا ٹرین سٹیشن ہے پاکستان میں, چاہے بڑا ٹرین سٹیشن ہے, ہر ٹرین سٹیشن کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی اراضی گورنمنٹ کی زمین الاٹ ہے, اور ان گورنمنٹس کی زمینوں پہ جو لوگ قابض ہوئے بیٹھے ہیں وہ یہی سارے وزیر اور وزراء کے فیملی ممبرز ہیں یا دوست احباب ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پکڑ کے سزا دینے کی بجائے جو یہ وزیر یا وزراء یا جو لوگ اس کے صحیح ذمہ دار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ نچلے طبقے کے لوگوں کو بیچاروں کو سزا دے کے یہ خود چھوٹ جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, تحقیقات کرنے کے لیے, اس انویسٹیگیشن کمیٹی کی سربراہی بھی یہی وزراء کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو وزیر خود اس جرم کا جو ذمہ دار ہے وہ خود اپنے آپ کو مجرم ٹھہرائے گا ایک کمیٹی کی سربراہی کرتے ہوئے؟ ہرگز نہیں. ایسا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو مجرم ثابت کر کے اور عدالت میں اپنے آپ کے اوپر وہ الزام لگوا کے جیل چلا جائے. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے نا. او بھائی ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. یہ چاہے وہ یہ گورنمنٹ ہے, چاہے خواہ وہ پچھلی گورنمنٹ تھی یا اس سے پچھلی گورنمنٹس تھی, یا آنے والی حکومتیں ہیں, یا عوام اٹ سیلف, یا عوام کی بھی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو سمجھنا کہ ایک ایک حکومت جو ایک ایک ٹرین سٹیشن کی اراضی جو انہوں نے الاٹ کر رکھی ہے, یہ وزراء کی فیملی اور ان کے جو ممبرانز ہیں یا ان کے دوست احباب ہیں وہ قابض ہیں. اگر ان لوگوں سے یہ تمام زمینیں چھڑوا کے ریلوے کی جو ہر ٹرین سٹیشن کے ساتھ ہیں ان کو ایک کمرشل پراپرٹیز میں کنورٹ کر دیا جائے, جیسا کہ مختلف کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہو, اگر بذات خود نہیں تو ٹیلی ویژن میں بھی کبھی آپ نے یا ڈراماز یا فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ٹرین سٹیشنز کیسے ہوتے ہیں, وہاں پہ اس کو کیسے یوٹیلائز کیا گیا اس زمین کو. تو ان لوگوں کے قبضے سے یہ ساری زمینیں واگزار کروا کے اور اس کو کمرشلی ان کو سیٹ اپ کیا جائے ایک اچھے طریقے سے, وہاں پہ ایک تو جابز کریٹ ہو سکتی ہیں. اگر ہر ٹرین سٹیشن سے وہ زمینیں جن کے اوپر بڑے بڑے یہ مافیاز جو قابض ہیں, جن میں اعظم سواتی صاحب اور ان کی جو دوست احباب اور یہ شیخ رشید صاحب نے بھی بڑی مہربانیاں کی ہیں اپنے دور میں, ہاں, اور اس سے پہلے کی حکومتوں نے بھی. یہ آپ مت بھولیں کہ کوئی شخص آپ کا چٹھا نٹھا نہیں کھول کے رکھ سکتا کچھ. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اور یہ پیغام ہے حقیقت ون کی طرف سے, اور میں ڈاکٹر علی جو کہ عوام کے ساتھ ہے, کہ آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے اور ہماری ایبلٹیز کو چیلنج مت کیجئے, ورنہ عوام کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا جائے گا اور آپ لوگوں کو بھاگنے کی بھی جگہ میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. اور اپنے آپ کو سدھار لو, سدھار لو. کب تک یہ غریب اور مظلوم عوام کا خون نچوڑتے رہو گے اور ان پہ ظلم ڈھاتے رہو گے؟ شرم کرو. میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ. اب تک اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. آپ ضرور بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اس بارے میں
بول کے بتائیں یا ان چیزوں کی حقائق پہ روشنی ڈالیں یا ان چیزوں کے متعلق عوام کی جو توجہ مرکوز کروائیں تو اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ. پاکستان پائندہ باد.